إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے رہیں۔ خطبہ مسنون کے بعد سامعین کرام، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ سامعین کرام، آج کے خطبے کا موضوع ہے نوجوانوں کی اصلاح، موبائل اور وقت اور نماز۔ یہ موضوع آج کے دور میں بہت اہم ہے کیونکہ نوجوان ہی امت کا مستقبل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو کان دیے ہیں ہمیں اور جو آنکھیں دی ہیں اور جو دل و دماغ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کائنات کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو تم ایک پودا لگاتے ہیں، ایک بیج لگاتے ہیں، بیج، اس بیج سے اربوں گنا بڑا ایک درخت ہوتا ہے، اربوں گنا بڑا ایک درخت ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح کے بہت سے معجزات جو ہم تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے تمہارے یہ چیزیں مشاہدے میں آ گئی ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے، یہ پوچھا جائے گا، تمہاری آنکھیں بھی اس بات کی گواہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تم نے اس سے غور و فکر نہیں کی، تم نے دنیا میں دیکھا نہیں کہ کس طرح سے ہم درخت اگاتے ہیں، کس طرح سے چیزیں ہم نے بنائی ہیں اس کائنات میں۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں سے کیا تم نے استعمال کیا اور کیا دیکھا۔ اسی طرح ان کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کان ہم نے جو تمہیں دیے ہیں، ان کانوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس سے حق سنا اور اسے ٹال دیا۔ اسی طرح پوچھا جائے گا دل و دماغ کے بارے میں بھی کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، کیا اس عقل کا استعمال کر کے تم حق تک نہیں پہنچ سکے؟ بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 ہے یہ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس السخط والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ تو سامعین کرام، آج کا جو مسئلہ ہے نوجوانوں کا، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو جو ٹائم دیا ہے، جو انہیں صحت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اگر وہ اپنی اس صحت کو
اپنی جو انہیں صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور جو ان کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کو وہ اگر صحیح جگہ لگا دیں، صحیح جگہ محنت کر لیں، تو ان کی دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ بن سکتی ہے نہیں؟ بتائیے آپ۔ اگر وہ اپنے اس ٹائم کو جو برباد کر رہے ہیں موبائل دیکھنے میں، ادھر ادھر گپے ہانکنے میں، موبائل دیکھنے میں اور پڑے رہنے میں، تو ان سے ان کا ٹائم جو دن کل چلا گیا وہ واپس کوئی لا سکتا؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اور آنے والا دن جو آج نوجوانوں کی صحت ہے کل کو نہیں ہوگی، وہ کل کو نہیں ہو سکتی۔ آج جو ہماری اور آپ کی سب کی صحت ہے کل کو ایسی نہیں ہوگی۔ آنے والا دن اور قبر کے قریب لے جانے والا دن ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، صحت دی ہے، ہمیں ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کو ہم اپنے مینج کریں۔ دیکھیں کہ ہم کل ہمارے 12 گھنٹے جو پورے تھے، کل سے 24 گھنٹے جو اب تک تھے، اس ٹائم میں ہم نے کیا کیا۔ جو آج دنیا کی لائبریریوں میں گرا قدر تحفے رکھے ہیں، جو ریسرچیں رکھی ہیں، جو دوائیاں آپ اور ہم کھا رہے ہیں، جن کا استعمال کر رہے ہیں مرضوں کے لیے، اور جو ٹیکنالوجی ہم تم استعمال کر رہے ہیں آنے جانے کے لیے، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، ساری چیزیں اور مشینری جو چلا رہے ہیں ہم تم، یہ ایسے ہی تن پروری سے نہیں مل گئی ہے۔ لوگوں نے بہت محنتیں کری ہیں، بہت زیادہ محنتیں کری ہیں، جب یہ حاصل ہوا سب کچھ۔ ان لوگوں نے اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آج کل کے جو یہ نوجوان ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ صحت اور فارغ وقت۔ کیونکہ جو آج ہمارے تمہارے پاس ٹائم ہے، کل کو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم کچھ پڑھ لیں، لاؤ کچھ دیکھ لیں، لیکن پھر وہ موقع نہیں آنے والا ہے۔ بہت سی گورنمنٹ جاب ایسی ہوتی ہیں کہ جو 30 سال تک ملتی ہیں، کچھ جابیں ایسی ہوتی ہیں جو 22 سال تک ملتی ہیں، لیکن بچوں کا جب یہ ٹائم ہوتا ہے 14 سے لے کر 18-20 سال کی عمر تک کا، وہ اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں ٹائم کو۔ اور پھر جب ان کی عمر نکل جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت یہ محنت کر لی ہوتی، یہ محنت ہم نے اس ٹائم کر لی ہوتی تو آج دھکے نہ کھاتے ہوتے۔ اسی لیے تو بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی زندگی کا کوئی پتہ تھوڑی ہے، کوئی کل کا بھی پتہ نہیں، اور کوئی پتہ نہیں آگے وہ 40-50 سال کی ہو۔ تو انسان کی زندگی میں روزگار کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کا روزگار ٹھیک ٹھاک ہے تو زندگی اس دنیا میں اس کی خوشحالی سے گزر سکتی ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب جب ہوگا جب ہم اپنا ٹائم مینج کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کل کے ہمیں جو 12 گھنٹے ہمیں ملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہمیں یہ ٹائم دیا ہے، جو ہمیں فارغ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں صحت بھی دی ہے، ہمارے دماغ بھی صحیح ہیں، ہماری آنکھیں بھی صحیح ہیں، ہمارے ہاتھ پیر بھی صحیح ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ہم فیلڈ میں نکل جائیں تو اس میں ہم جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ ارے بھائی نوجوانوں کا یہ ہونا چاہیے نہیں کہ ابھی ان کی آنکھیں بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، تھکن انہیں نہیں زیادہ، دماغ بھی بالکل بہترین، نیند بھی انہیں بڑی آتی ہے، کوئی تھکان ویسی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ ارے بھائی جو صحت آج کل ہے نوجوانوں کی، وہ آج سے 5 سال بعد تھوڑی ہوگی، وہ تو جاتی رہے گی۔ تو آج سے اور ابھی سے نوجوان اس بات پر غور و فکر کریں کہ جو ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے موبائل دیکھنے میں، اس ٹائم میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے، تو وہ اس میں نماز بھی یاد کر سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ ایسے ایسے علماء اس دنیا سے گئے، اور صحابہ کرام کے ایسے ایسے ہمیں قصے ملتے ہیں کہ جب وہ سفر میں ہوتے تھے، سفر میں بھی ہوتے تھے، جب بھی بہت سی چیزیں یاد کر لیتے تھے، تب بھی وہ بہت سی چیزیں یاد کر لیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی ٹائم میں برکتیں رکھی ہیں۔ آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھو، جو صحابہ گزرے ہیں اور جو محدثین گزرے ہیں، ان کی 40-40 42 سال عمر ہے، اور کتابیں اتنی لکھ کر کے گئے، وہ ترجمے جمع کر کے گئے۔ محدثین جو صحابہ کرام سے لے کر اور جو بعد کے لوگوں نے حدیثیں بیان کی، ان کی سب کی زندگی کے بارے میں لکھ کے گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تھوڑی سی زندگی میں برکت رکھ دی۔ وہ جب سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اسی بیچ کتابیں لکھ دیتے تھے کسی ایک ٹاپک کو لے کر کے، کیونکہ انہیں ٹائم کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، کہنے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے،